السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون۔ برادران اسلام، ابھی میں نے آپ کے سامنے 28واں پارہ سورۃ الحشر اس کی 3 آیات 18، 19، 20 یہ 3 آیتیں میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ درس ہوتے رہتے ہیں یہاں، پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ، سمجھدار لوگ ہیں آپ، مفہوم تقریباً سمجھ کے ہوں۔ بہت سارے ساتھیوں کا ان الفاظ کے ساتھ سر کا ہلانا یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ مفہوم جان گئے۔ جو نہیں سمجھ سکے میں پھر بھی بتائے دیتا ہوں، ذرا توجہ سے سماعت فرمائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مخاطب کن کو کیا جا رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، آپ کو اور مجھے مخاطب کیا جا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ۔ اللہ سے ڈر جانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم دے اسے بجا لاؤ، جس بات سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ منع کر دیں رک جاؤ، یہ تقویٰ ہے۔ اور یہ تقویٰ، اللہ کا ڈر، یہی انسان کو نیکی کرنے پر آمادہ کرتا ہے، یہی انسان کو برائی سے اجتناب پر آمادہ کرتا ہے، یہ جڑ ہے۔ فرمایا کہ ڈر جاؤ اللہ سے، پھر فرمایا کہ ولتنظر، اور چاہیے کہ دیکھے نفس، ہر شخص، ما قدمت لغد، ما قدمت کہ کیا آگے بھیجا، لغد کل کے لیے، کہ کل کے لیے آگے کیا بھیجا۔ یہ کل سے مراد کیا ہے؟ کہ کل وہ جو 50-60 سالہ فیوچر
یہ نہیں، جسے ہم فیوچر سمجھتے ہیں یہ فیوچر نہیں ہے. فیوچر وہ ہے جو اس زندگی کے بعد والی زندگی، اس کے لیے تیاری کرے. تو ہر شخص یہ دیکھنا چاہیے اسے کہ ما قدمت لغد، کہ کل کے لیے آگے کیا بھیجا. کل سے مراد قیامت ہے، اور کل سے تعبیر کر کے میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی ظاہر کر دیا کہ یہ دور نہیں ہے، یہ بالکل قریب ہے، بالکل قریب ہے. یہ اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ معرضون. 17واں پارہ جب آغاز پہلی لائن ہم پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اقترب للناس حسابہم، لوگوں کے حساب کا وقت بہت قریب آ گیا. وہم فی غفلۃ معرضون، اور وہ ہیں کہ وہ اپنے کھیل تماشوں میں لگے ہوئے. جتنا ٹائم قریب آتا جا رہا ہے ان کی خرمستیاں بڑھتی جا رہی، ان کے میلے ٹھیلے، ان کے فلم ڈرامے، ان کے لڑیاں گڈیاں، باجے گاجے، یہ دن بدن بڑھتے جا رہے، بڑھتے جا رہے. وہم فی غفلۃ معرضون، اعراض برت رہے ہیں، غفلت میں ڈوبے ہوئے. تو چاہیے تو یہ تھا کہ وقت قریب آ جائے تو بندہ سنبھل جاتا ہے نا بھائی، سنبھل جاتا ہے. تو میں نے دیکھا کہ بوڑھی بوڑھی عمر کے بندے، بڑی بڑی عمر کے بندے اتنی لچر گفتگو کرتے، گندے لطیفے، فوش کلامی. یوں محسوس ہوتا ہے جیسے نہ انہیں اپنی عمر کا احساس ہے، نہ انہیں اپنی قبر کا احساس ہے، آخرت کا احساس ہے. فرمایا کہ واتقوا اللہ، پھر دوبارہ، پہلے بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، پھر فرمایا اتقوا اللہ، ڈر جاؤ اللہ سے. ان اللہ خبیر بما تعملون، جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ پوری طرح باخبر ہے، اللہ اسے جانتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بھی اس زبان سے، جو بھی اس منہ سے لفظ نکالتے ہو میرے بڑے چاقو چبند مستعد لکھنے والے نوٹ کر رہے ہیں. یہ چیز نگاہ میں رکھیں. آگے کیا فرمایا؟ ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم. اللہ، ولا تکونوا، اور نہ تم ہو جانا، کالذین نسوا اللہ، کن لوگوں کی طرح؟ نسوا اللہ، بھول گئے اللہ کو. بھائی ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جو اللہ کو بھول گئے، اپنی آخرت کو بھول گئے، موت کو بھول گئے. ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا. اللہ اکبر. کیا ہوا؟ ریئیکشن کے طور پر، رد عمل کے طور پر میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا سلوک کیا؟ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ نے ان کو اپنا بلا دیا. پنجابی میں کہتے ہیں مت ماری. ایمانداری سے بتائیں، یہ نہر کے اوپر کوئی شخص کھڑا ہو، آپ اسے دیکھیں کہ وہ کبھی ادھر دیکھتا ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے، کبھی اوپر دیکھتا ہے، کبھی نیچے دیکھتا ہے. آپ تھوڑی دیر برداشت کریں گے، جا کے اس کے پاس کہیں گے بھائی جان کون ہے آپ؟ وہ کہتا پتہ نہیں. بھائی جان کہاں جائیں گے؟ پتہ نہیں. بھائی جان کہاں سے آئے ہیں؟ پتہ نہیں. کس نے بھیجا ہے؟ پتہ نہیں. کیوں بھیجا ہے؟ پتہ نہیں. آپ ایک لمحہ ضائع نہیں کریں گے، یوں اشارہ کریں گے، یوں اشارہ کریں گے، آؤٹ آئیے. یہ پاگل ذہنی مریض ہے. تو میرے بھائیو ایمانداری سے بتائیں کتنے لوگ ہیں جن کو پتا کہ ہم کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کہاں جانا ہے، کس نے بھیجا ہے، کیوں بھیجا ہے؟ کتنے لوگ ہیں بھائی؟ انہیں تو کوئی نہیں کہتا بھائی، انہیں تو یوں اشارہ تو نہیں کرتا بھائی. اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ کو بھول گئے، اللہ نے ان کو اپنا بلا دیا. سورۃ الاعراف کے اندر اگر اللہ توفیق دے تو میں بھائیوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ 179
179 نمبر آیت کا میں کچھ حصہ آخری ٹکڑا سنانے لگا ہوں. اگر ہو سکے تو گھر میں جا کے قرآن کریم کوئی سادہ ترجمے والا لے کے تو کھول کے تو یہ ذرا رکوع پورا پڑھ دیں، پورا رکوع پڑھیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کون ہیں جو دن رات اپنی خرمستیوں کے اندر، لہو و لعب کے اندر، کھیل تماشے کے اندر، اللہ کی نافرمانیوں کے اندر، اپنی منمانیوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی درجے میں نہیں رکھا. یہ کون لوگ ہیں؟ اگر ذرا الفاظ پر غور کیجئے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا. اللہ فرماتے ہیں کہ لہم قلوب، ان کے دل تو ہیں، لا یفقہون بہا، سمجھتے نہیں ہیں. ویسے کو تھوڑی سی درد ہو جائے تو پہنچ جاتے ہیں ڈاکٹر انصر کے پاس، شیمے کے پاس، لاہور چلے جاتے ہیں. ایک معمولی سی تکلیف بھی برداشت نہیں کرتے. لیکن اتنے بڑے روگ لگے ہوئے ہیں دل کو، اتنے بڑے روگ لگے ہوئے ہیں، اللہ نہ کرے کہ سیاہ ہو جائے، سارا مہر لگ جائے. لیکن کبھی کسی نے کہا کہ میں ٹیسٹ تو کراؤں جناب، کالا تو نہیں ہو گیا، مہر تو نہیں لگ گئی، کوئی نقصان تو نہیں ہو گیا؟ کلا بل ران ختم اللہ علی قلوبہم. تو یہ کوئی مناسب پر پرابلم تو نہیں بن گئی کوئی؟ لیکن ٹیسٹ کہاں کرائے بھائی، ٹیسٹ کہاں کرائے؟ اللہ فرماتے ہیں لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل تو ہیں، سمجھتے کچھ نہیں اسے. ولہم اعین، ان کی آنکھیں تو ہیں، لا یبصرون بہا، دیکھتے نہیں ہیں ان سے. کیا مطلب؟ اندھے ہیں، نبینے ہیں؟ نہیں، نہ اندھے ہیں نہ نبینے ہیں. 6x6 اینک بھی نہیں لگی، نظر بالکل ٹھیک، سارا دن سکرین پہ ٹکی رہتی ہے، بڑی دور سے غیر محرم عورت کو دیکھ لیتی ہے، تاڑتی رہتی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں ہیں، دیکھتے کچھ نہیں. کیا مطلب یہ کہ حق کے لیے اندھی ہیں، حق نہیں دیکھتی، قرآن نہیں پڑھتا، اللہ کی نشانیوں پہ غور نہیں کرتا. فرمایا وَلَهُمْ آذان، ان کے کان تو ہیں، لا يسمعون بها، سنتے کچھ نہیں ہیں. یہ تو سارا دن سنتے ہیں، میوزک بھی سنتے ہیں، گانے بھی سنتے ہیں. وہ تو کہتے ہیں روح کی غذا ہے بھائی. تو اللہ پاک آپ فرماتے ہیں کہ ان کے کان تو ہیں، سنتے کچھ نہیں ہیں. اللہ اکبر، حق بات نہیں سنتے، کوئی لچر، کوئی فالتو بات، کوئی گندا لطیفہ، کوئی چگلی غیبت، اس کے لیے یہ کان مانوس ہیں، ٹھنڈک محسوس کرتے ہیں، خوشی محسوس کرتے ہیں. جو ہی آپ کو اچھی بات کریں کہتے ہیں دل نو کال پہندی، مہربانی کرو بند کرو، بس کہڑے ویلے گل ختم ہو میں نکلنا، بس وہ پسند نہیں کرتے. اچھا اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کہتے ہیں ان کے دل تو ہیں، سمجھتے کچھ نہیں، ان کی آنکھیں تو ہیں، دیکھتے کچھ نہیں، ان کے کان تو ہیں، سنتے کچھ نہیں، تو یہ ہیں کیا؟ اللہ اکبر. وہ میرے بھائیو، اللہ کی قسم، سورۃ الاعراف 9واں پارہ 179 نمبر آیت کریمہ کا آخری حصہ، اللہ فرماتے ہیں کہ اولئک کالانعام، اولئک کالانعام، یہ لوگ ایسے ہیں جیسے ڈنگر ہوتے ہیں، جانور ہوتے ہیں. یہ کوئی انسان تو جرت نہیں کر سکتا، میں تو نہیں کہہ سکتا اپنی طرف سے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سورۃ الاعراف کے اندر 179 نمبر آیت کے اندر کہ اولئک کالانعام، یہ لوگ ایسے جیسے جانور. کبھی دیکھا آپ نے کتے کو؟ ٹانگیں بچھا کے سڑک کے درمیان بیٹھا ہو، آپ ہارن پہ ہارن دیں، اسے کوئی پار نہیں، وہ ٹانگیں پھیلائے بیٹھا، کوئی بات سمجھا دیں کہتا نہیں، سننا بھی گوارا نہیں کرتا.
اور کوئی عام مولوی صاحب کی بات نہیں کرتے، نوح علیہ السلام جیسی ہستی، نوح علیہ السلام کی جیسی ہستی اللہ سے عرض کر رہی ہے کہ اللہ یہ میری باتیں سن کے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، چہروں پہ پردہ ڈال لیتے، کہتے نوح علیہ السلام تیری شکل بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتے، تیری باتیں سننا گوارا نہیں کرتے، کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اولئک کالانعام، یہ لوگ ایسے ہیں جیسے جانور۔ اللہ جی جانور چھپائے ڈنگر، اگلے الفاظ اللہ کی قسم اگر قرآن نہ ہوتا میں آپ کے سامنے نہ پڑھتا۔ اگلے الفاظ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل ہم اضل، اس سے بھی بدتر، جانوروں سے بھی بدتر۔ جانور کا مالک تو ہلکی سی چھڑی لگاتا ہے، وہ سمجھ جاتا ہے جانور گدھا ہونے کے باوجود، خچر ہونے کے باوجود وہ سمجھ جاتا ہے کہ میں بیٹھا تھا، میرا مالک چاہتا ہے میں کھڑا ہو جاؤں، میں سلو چل رہا تھا، میرا مالک چاہتا ہے میں تیز ہو جاؤں۔ لیکن اے انسان، تیرا مالک تجھے اتنی سزائیں دیتا ہے، تجھے پرواہ کوئی نہیں، تو غور ہی نہیں کرتا کہ میرا مالک چاہتا کیا، میں کس کا بندہ ہوں۔ چھوٹا سا بچہ پیچھے اونٹوں کی قطار ہے، اتنی طاقت کے مالک ہیں اونٹ، پیچھے اونٹوں کی قطار ہے، ایک اونٹ کی مہار پکڑی ہے اس نے، پیچھے سارے سر جھکا کے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس میرے مالک نے جو انہیں حکم دیا ہے تابع داری کا، وہ تابع داری کرتے ہیں۔ ٹانگے کے آگے گھوڑا سارا دن اس کا مالک اسے لیے پھرتا ہے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، چند روپوں کی خاطر سارا دن لیے پھرتا ہے۔ وہ نہیں کہتا مالک شام کو جب تھکا ہارا آتا ہے وہ سستانے لگتا ہے تو پھر سواری آ جاتی ہے، کہتی ہے اگر جاگ جانا ہے، ماڈل ٹاؤن جانا ہے، وہ پھر اس کو سواری بٹھاتا پھر لینا۔ وہ نہیں کہتا، جانور نہیں کہتا کہ مالک میں تھکا ہوا ہوں، کچھ خدا کا خوف کرے۔ اے انسان، تو کہتا ہے کہ میں، تیرا مالک تجھے بلاتا ہے حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، تو کہتا ہے میں نے جرابیں پہنی ہوئی، میں نے کپڑے پہنے، کوٹ پہنا میں نے، تو کہتا ہے دکان پہ گاہک کھڑے، میرے گھر میں مہمان آئے، تو نہیں مانتا اس کی۔ بات خدا فراموشی سے بڑھتے ہوئے خود فراموشی تک جا پہنچتی ہے۔ وہ بندہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ نے ان کو اپنا بلا دیا۔ معذرت چاہتا ہوں، بات لمبی ہو گئی، میں موضوع بار لکھا ہوا تھا ہیپی نیو ایئر، لیکن بات میرا یہ آیتیں صرف خالی میں نے پڑھنی تھی، لیکن جی چاہا کہ تھوڑی سی وضاحت اس کی بھی کر دوں۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، لا نہیں یستوی برابر ہو سکتے، اصحاب الناری آگ والے، و اصحاب الجنہ اور جنت والے برابر نہیں ہو سکتے۔ بھائی ایک بندے نے تیاری نہیں کی امتحان کی، کھیل کود میں مصروف رہا، امتحان دیا ہی نہیں، تیاری کی نہیں، وہی وہ بندہ، جو بچہ جو سارا سال پڑھتا رہا، دن رات ایک کیا، بھائی دونوں برابر ہونے چاہیے انجام کے اعتبار سے، ڈگری کے اعتبار سے، نوکری کے اعتبار سے۔ اللہ فرماتے لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، برابر نہیں ہو سکتے آگ والے اور جنت والے۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، یہ جنت والے کامیاب لوگ ہیں، یہ اللہ سے ڈرتے رہے، قدم پھونک پھونک کے رکھا، ایک ایک عمل پہ سوچتے تھے کہ اللہ ناراض تو نہیں ہوگا، یہ کام جو میں کرنے لگا مجھے زیب دیتا ہے، میں مسلمان ہوں، میں اللہ کا بندہ، میں پیارے پیغمبر اسلام کا امتی، یہ دونوں کا انجام برابر نہیں ہو سکتا۔
بات شروع یہاں سے کی تھی کہ ہر شخص دیکھے کہ کل کے لیے آگے کیا بھیجا. بات دور نکل گئی. 2021 ختم ہو گیا. ابھی بمشکل زبان پہ چڑھا تھا 2021. لکھتے وقت اکثر لوگ 20 لکھتے تھے، بولتے وقت اکثر لوگ 20 کہتے تھے. بڑی مشکل سے زبان پہ چڑھنا شروع ہوا تھا 2021، اور وہ بھی ختم ہو گیا. 22 سال. اب بھی بات ہوتی ہے تو 21 منہ سے نکلتا. سال گزر گیا، سال گزر گیا. میرے بھائیو، جیسے سال گزرا ایک وقت آئے گا ہم بھی گزر جائیں گے. اتنے بجے اٹھایا جائے گا، بڑے قبرستان لے جایا جائے گا. گزر گئے. سال گزر گیا بجلی کی تیزی کے ساتھ. اللہ کی قسم یوں محسوس ہوتا ہے میں اسی سٹیج پہ، اسی ممبر پہ کھڑا ہو کے اس اپنی مسجد کے اندر میں نے یہ جملہ بولا تھا. میں ہر سال یہ جملہ بولتا ہوں کہ 2018 چلا گیا، 2019 چلا گیا، 2020 چلا گیا، 21 چلا گیا، 22 چلا گیا. یہ بھی کہوں گا نا کہ 22 بھی چلا. اگر اللہ نے زندگی اور صحت دی، گارنٹی نہیں ہے، اگر اللہ نے زندگی اور صحت دی، اللہ آپ کو اور مجھے ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے، لیکن گارنٹی نہیں ہے. جب 31 دسمبر تھا، نیا سال چڑھنے لگا تھا، پوری دنیا کے اندر بشمول پاکستان، پوری دنیا کے اندر رات 12 بجے فائرنگ، 18 بندے زخمی ہوئے ہیں، ایک بندہ مر گیا پاکستان. فائرنگ سے پوری دنیا کے اندر، نیو یارک، کینیڈا، فرانس، بہت زیادہ فائرنگ، بہت زیادہ شراب، بہت زیادہ جوا، بہت زیادہ گانا بجانا پاکستان کے ہوٹلوں کے اندر. تو بھئی یہ کیا ہوا؟ صبح اٹھیں تو میسج آتے ہیں ہیپی نیو ایئر، نیا سال مبارک، نیا سال مبارک. وہ بھائی اللہ کے بندے، وہ بھائی اللہ کے بندے، یہ خوشی کا موقع نہیں ہے، یہ مبارکباد دینے کا موقع نہیں ہے، یہ تو لمحہ فکریہ ہے. بھائی رات 12 بجے اٹھ کے فائرنگ کرنا، شراب کباب میں رات گزارنا، ناچ گانے میں ڈھول ڈمکے میں رات گزارنا، لڑیاں گڈیاں. بھائی تو کیسا انسان ہے بھائی، کیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے بھائی. کیا حق بنتا تھا تیرا؟ کیا کرنا چاہیے تھا؟ رات 12 بجے، اللہ اکبر، 1 بجے، 2 بجے، 3 بجے اللہ رب العزت کے سامنے اٹھ کے وضو کر کے کھڑا ہو جاتا، کھڑا ہو جاتا. اور پہلے تھوڑی دیر بیٹھ کے یہ سوچتا کہ یہ مبارکباد کا موقع تو نہیں ہے، یہ خوشی کا موقع تو نہیں ہے، یہ فائرنگ کا موقع تو نہیں ہے. کیا سوچے کہ میری زندگی سے 1 سال کم ہو گیا. مجھے نہیں پتا میرے اللہ نے مجھے کتنی عمر لکھی ہے، لیکن جتنی بھی مقدر تھی اس میں سے 1 سال کم ہو گیا. یعنی میں اپنی موت کے 1 سال اور قریب ہو گیا. میں اپنی اس قبر کے اندر، اس گڑھے کے اندر جس میں ایک دن جانا ہے مرو مٹی کے نیچے، میں 1 سٹیپ اس کے اور قریب ہو گیا. وہ میرے بھائیو اگر یہ سوچے گا تو پھر فائرنگ کرے گا، خوشی کا موقع ہے بھائی. یہ تو فکر والی بات ہے بھائی، یہ تو بہت درس ہے اس کے اندر، بڑی عبرت ہے. اور میرے بھائیو جس طرح بڑی بڑی کمپنیاں، بڑے بڑے بزنس مین سال کے اینڈ پر اپنا پروفٹ لاس چیک کرتے ہیں، انالیسس کرتے ہیں کہ کیا کھویا، کیا پایا، کیا کمایا. بھائی چیک کرے، چیک کرے. کیا چیک کرے؟ کہ 2021 گزر گیا، اس 2021 کے اندر اللہ اکبر، 2021 کے اندر 1825 نمازیں تقریباً بنتی تھی. 2021 کی 1825 نمازیں بنتی تھی. یہ جتنے ساتھی تشریف فرما ہیں وہ دن گزر گیا. اگر گزر گیا، بیٹھے بیٹھے ابھی 1 سیکنڈ لگے گا، 1 سیکنڈ، کہ کتنی نمازیں میں نے بغیر تکبیر اولیٰ سے پڑھی. پچھلے سال 21 کے اندر کتنی نمازیں میں نے بغیر تکبیر اولیٰ سے پڑھی. اگر ریشو زیادہ ہو تو چلو اتنا کر لے
کہ بھائی کتنی نمازیں میں نے جماعت کے ساتھ پڑھی، کتنی نمازیں میری بغیر جماعت کے نکل گئیں، بغیر عذر کے، سستی کی وجہ سے۔ اگر یہ بھی تعداد زیادہ ہو تو اتنا تو غور کرے کہ کتنی نمازیں میری قضا ہو گئی، بغیر عذر کے نکل گئی، بغیر کسی شرعی عذر کے، جان بوجھ کے چھوڑ دیں۔ اور سینکڑوں نہیں، ایک نماز، من ترک صلاۃ العصر، ایک نماز، فکانما بوتر اہلہ ومالہ، ایک نماز چھوٹ گئی ایسے جیسے سارے گھر والے مر گئے، سارا کاروبار تباہ ہو گیا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ پیغمبر علیہ السلام۔ ایک نماز 2021 کے اندر کتنی نمازیں چھوٹیں، کتنی نمازیں چھوٹیں؟ اور تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کے یہ بھی ٹائم چکے گزر گیا، 31 دسمبر گزر گیا، ابھی بیٹھے بیٹھے ایک سیکنڈ لگے گا، ایک سیکنڈ، کہ 2021 کے اندر کتنا ٹائم میں نے موبائل کو دیا اور کتنا ٹائم میں نے قرآن کریم کو دیا۔ اللہ کی قسم بہت سارے ساتھی ایسے ہیں جن کا ڈیٹا اگر نکلوایا جائے، پوری لسٹ نکلوائی جائے، تو بہت سارے ساتھی ایسے ہیں کہ شاید 12 مہینوں میں سے 9 مہینے موبائل کے ساتھ اور 9 گھنٹے بھی شاید قرآن کریم کے ساتھ نہ ہوں۔ کرتا ہے اپنی منشا تو کیسا امتی ہے، چھوڑا نبی کا رستہ تو کیسا امتی ہے۔ اس کے باوجود کہتا ہے کہ میں اہل حدیث ہوتا ہوں، الحمدللہ اہل سنت ہوتا ہوں۔ اس طرح کے ہوتے ہیں بھائی اہل حدیث، اس طرح کے ہوتے ہیں اہل سنت۔ اتنی قرآن سے دوری، اور اگر قرآن کی بات کریں تو سارا دن موبائل کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ قرآن کی بات کرے کہتا ہے بس میں قرآن کھولا میرے سر میں پیڑ ہوتی ہے، اکھاں دکھ دیاں، ویکھیا نہیں جاتا، پڑھیا نہیں جاتا۔ بھائی فکر کر، بھائی فکر کر۔ یہ جو لفظ میں نے پڑھے نا کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا، آنکھیں تو ہیں دیکھتے کچھ نہیں۔ بھائی فکر کر۔ تو یہ غور کرے کہ 2021 کے اندر میں نے اپنی بیوی اور بچوں کے منہ میں کتنے لقمے حلال کے ڈالے اور کتنے لقمے حرام کے ڈالے۔ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ غور کریں اس پہ، غور کریں۔ 2021 کے اندر میں نے اپنے بچوں کی روزی بنانے کے لیے کسی دوسرے بچوں کی روزی تو نہیں چھینی؟ کوئی 2 نمبری، کوئی دھوکہ، کوئی فراڈ، کوئی ملاوٹ، کوئی بددیانتی، یہ تو نہیں ہو گیا مجھ سے؟ اور اگر ان میں سے کوئی قصور سرزد ہو گیا تو خالی توبہ سے کام نہیں چلے گا، خالی توبہ سے معاف نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ یہ خالی توبہ سے کام نہیں چلے گا، کمپنسیشن چاہیے، ازالہ چاہیے، ادائیگی چاہیے، معافی چاہیے۔ معاف وہ کرے گا، گھر بیٹھے نہیں ہوگا۔ تو یہ 2021 کے اندر میں نے کتنے لوگوں کا دل دکھایا، جو ناراض تھے 2021 کے اندر میں نے منایا، 2022 کے اندر بھی ایسے ہی جائے گا۔ بخشش نہیں ہوگی، بخشش نہیں ہوگی، نقصان ہو جائے گا، بڑھ جائے گا۔ تو یہ میرے بھائیوں ایک ریکویسٹ ہے میری کہ چلو 31 دسمبر تو گزر گیا، وہ چونکہ جمعہ میرا وہاں تھا، ورنہ میں یہ باتیں اس وقت کرتا۔ تو 31 دسمبر تو گزر گیا، تو اتفاق کی بات ہے کہ جمعہ بھی 31 دسمبر کو تھا۔ تو میں نے ساتھیوں سے کہا کہ آج رات ایک سیلف اکاؤنٹیبلٹی شیٹ، خود احتسابی، اپنا محاسبہ۔ تو بھائی کتنے افسوس کی بات ہے کہ ویسے تو بڑا پریشان ہوتا ہے
کیا بتائیں گے FBR والوں کو گاڑی کہاں سے آئی، کوٹھی کہاں سے آئی، پلاٹ کہاں سے آیا؟ کتنا فکر ہے بھائی؟ ایمانداری سے بتائیں، اتنا ہی فکر ہے کہ اللہ کے سامنے جب اللہ پوچھے گا مال کہاں سے آیا، کہاں سے کمایا؟ تو بھائی یہ سوال اگر FBR والے کریں تو پھر اتنی ٹینشن، یہ نیب والے کریں تو اتنی ٹینشن، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کریں گے بھائی اس کی تو ٹینشن نہیں لیتا، انہیں ویکھی جائے گی، پھر کیا ساری پہ کر دینا؟ نہیں بھائی، دیکھا نہیں جائے گا، ساری دنیا دیکھے گی بھائی۔ تو میرے بھائیوں، ایک خود احتسابی کی شیٹ تیار کرے، وہ دیکھے کہ میری کتنی نمازیں چھوٹی، کتنے روزے چھوٹے، کتنا میں نے وقت قرآن کو دیا، کتنا موبائل کو دیا، کتنے لوگوں سے مجھ سے ناراض ہیں۔ اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ دھوکہ کو 2 نمبری تو نہیں کی، جو ناراض تھا اسے منانے کی کوشش کی۔ حقوق اللہ، حقوق العباد کا میرا کیا حال ہے؟ میرا معاملات والا پرچہ کیسا ہے؟ اخلاقیات والا پرچہ کیسا ہے؟ صلہ رحمی رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کیسا ہے؟ تو بھائی یہ چیزیں چاہیے تھی بھائی، فائرنگ کرنا، یہ شراب جوا، یہ گانا بجانا، یہ ہیپی نیو ایئر گڈ، یہ تو نہیں، مبارکباد نہیں بھائی، یہ تو فکر والی بات۔ ٹائم چونکہ پورا ہو گیا، اگر برا محسوس نہ کریں تو ایک وقت آنے والا ہے جب سچ مچ ٹائم پورا ہو جائے، جب اتنے بج کر اتنے منٹ اتنے سیکنڈ انہی سپیکروں پہ آپ کا اور میرا نام لے کے پکارا جائے گا۔ فرق صرف اتنا کہ آپ کے اور میرے نام کے ساتھ ایک لفظ کا اضافہ کر دیا جائے گا، آپ کو اور مجھے مرحوم کہہ کے بلایا جائے گا۔ پہلے کیا کہتے تھے؟ نام لے کے کہتے تھے، آ گئے چلے گئے، نام لے کے بلاتے تھے، نام لے کے آ گئے چلے گئے، نام تبدیل ہو گیا۔ کیا کہتے ہیں؟ جنازہ چلا گیا، جنازہ جا رہا ہے، نام تبدیل ہو گیا۔ ایمانداری سے بتائیں، کبھی کسی نے نام لے کہا کہ یہ فلاں آ رہا ہے؟ یہ نہیں کہتے، جنازہ کہتے ہیں۔ تو ایک سیکنڈ پہلے سیٹھ صاحب، چوہری صاحب، رانا صاحب، مغل صاحب، بٹ صاحب، چٹا صاحب، مہر صاحب، ڈار صاحب، کوکر صاحب، ایک سیکنڈ پہلے، اور ایک سیکنڈ بعد کہتے ہیں کہ ڈیڈ باڈی آ گئی، میت آ گئی۔ یہ آپ کے ساتھ بھی ہونے والا ہے، میرے ساتھ بھی ہونے والا ہے۔ اللہ کے واسطے جس طرح 2021 گزر گیا، 2022 بھی گزر جائے گا، اور ایک وقت آئے گا ہم بھی گزر جائیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ ہے مولا قدوس، تجھ سے جو دعا کرتے ہیں اللہ، یہ جو باتیں ہم نے کہیں سنی، اللہ ہمیں ہر وقت اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا۔ حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا حساب کر لو اس سے پہلے کہ تم سے حساب لیا جائے، تو آسانی ہو جائے گی۔ ذرا اگر پہلے حساب کر لیں گے اچانک پریشانی نہیں ہوگی، پھر اگر پہلے کر لیں گے تو میرے بھائیوں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کے تو اس پورے سال کا ڈیٹا اللہ سبحانہ تعالیٰ جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کھویا جو پایا وہ بھی درج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر رپورٹ پازیٹیو آئے تو اللہ کا شکر ادا کرے جتنا زیادہ ہو سکتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ خیر کے، بلائی کے کام، تعمیری کام اور نیکی کے کام۔ لیکن اگر رپورٹ نیگیٹو آئے تو پھر جتنی جلدی ہو سکتا ہے اللہ سے سچی توبہ کر کے
اور جو حقوق العباد کی کمی ہے اسے پورا کر کے جتنی جلدی ہو سکے آئندہ عزم کیا جائے کہ اللہ میں ایک نیک اور پاک زندگی گزارنا چاہتا ہوں، اللہ تیری توفیق شامل حال رہے۔ تو جو ہو چکا سو ہو چکا، سمجھ نہیں تھی، میں جہالت میں تھا، میں نہ سمجھ تھا، نہ سمجھی کی بنا پر ہو گیا، شیطان کے بہکاوے میں آ گیا، اللہ میرے پچھلے گناہ معاف فرما دے، آئندہ مجھے نیکی کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، آئندہ ایک صاف ستھری اچھی پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ جتنے بھی ساتھی تشریف فرما ہے اللہ ان کے گھروں کو خوشیوں سے بھر دے، اللہ ان کے گھروں کو خوشیوں سے بھر دے۔ اے پروردگار ہر قسم کے وائرسوں سے، ہر قسم کے روحانی جسمانی امراض سے اللہ محفوظ فرما دے، اللہ پریشانیوں سے محفوظ فرما دے، اللہ مصیبتوں سے دور فرما دے، اللہ پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں اللہ غیب سے امداد فرما دے، اللہ ان کی حفاظت فرما دے، اللہ جن کی اولادیں نیک نہیں اللہ ان کی اولادوں کو نیک فرما دے، اللہ نہ صرف نیک بلکہ نیکوں کا امام بنا دے، اللہ جن کے والدین زندہ ہیں شفائے کاملہ عطا فرما، اللہ جن کے تیرے پاس پہنچ چکے اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، اللہ ان کی غلطیاں معاف کر دے، اللہ ان کی غلطیاں معاف کر دے، اللہ انہیں قبروں میں سکون دے دے، اللہ انہیں قبروں میں سکون دے دے۔ یا اللہ جس طرح ہم اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں مانگتے ہیں جب ہم دنیا میں نہیں ہوں گے، اللہ ہمارے بچوں کو بھی اس بات کی توفیق دینا کہ وہ بھی ہمارے لیے اسی طرح دعائیں کریں، وہ بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے، وہ بھی ہماری نجات کا ذریعہ بنے۔ اے اللہ ہر قسم کے دھوکے سے، فراڈ سے، دو نمبری سے اللہ محفوظ فرما دے، اللہ ہر قسم کی ظلم زیادتی سے محفوظ فرما دے۔ اے اللہ نیکی کا حریص بنا دے، اللہ برائی سے بچنے والا بنا دے، اللہ برائی سے بچنے والا بنا دے، اللہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کرنے والا بنا دے، اللہ اپنی اور اپنے پیارے پیغمبر اسلام کی سچی اتباع کی توفیق نصیب فرما دے، اللہ سچی اطاعت کی توفیق نصیب فرما دے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔